تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے بہت سے میزان بنا رکھے ہیں، بہت سے تولنے کی چیزیں، ترازو ہم نے قیامت کے دن قائم کر رکھے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا ایک ایک باریک عمل تولے گا، ہر کسی کا اللہ تبارک و تعالی چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اس کو تولے گا، ناپے گا، اس کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی لینے والا ہے۔ آپ کا وہ عمل، اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو ناحق مارا یا کسی کو ناحق آپ نے دبایا ہے، آپ دنیا کے اندر کسی پر ظلم کر کے چلے جاتے ہیں، یقین مانیے اللہ فرماتا ہے فلا تظلم نفس شیئا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ آپ دنیا کے اندر جو کام کر کے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پکڑے گا، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ تولے گا، اس کا احاطہ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظلم کر کے دنیا میں آتا ہے، کسی کو ناحق تکلیف دے کر کے آتا ہے، کسی کو پریشان کر کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل اس کو پکڑنے والا ہے، اور اس کے حساب و کتاب کا برابر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی دیکھے ہیں آپ لوگ، بالکل باریک اور کالا دانا ہوتا ہے، دور سے بالکل نظر نہیں آتا، اگر آپ کی آنکھوں سے دور ہو رائی کا دانا تو آپ کو نظر نہیں آتا ہے، اس دانے کے برابر بھی رائی کا باریک جو دانا ہوتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کوئی اس دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم کر کے دنیا سے چلا جائے، کسی کے اوپر ناحق کوئی قتل کر کے چلا جائے، کسی کو ناحق کوئی بات کہہ کر کے چلی جائے، تو میرے بھائیوں کو اتنا باریک عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ترازو میں تولنے والا ہے۔ اللہ اکبر، وہ باریک چیز جو ہماری آنکھوں کو دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی ہے، لیکن وہ باریک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ تولنے والا ہے۔ یقین مانیے ہمارے وہ کون سے ایسے گناہ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نامہ اعمال میں تولے نہیں جانے والے؟ بتائیے ہم نے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعمال میں سے کون سا ایسا ہمارا بھاری عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے میزان میں رکھے اور وہ تولنے کے لائق ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہم نے اچھے اعمال کیا کیے، اور ہمارے ان اعمال پر بھی ہم غور کریں جو ہم نے دنیا کے اندر اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو ناحق بات کہہ دی، ہم نے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اپنے ہاتھ سے کسی کو ناحق مار دیا، ہم نے اپنے جسمانی اور مالی طاقت کے اعتبار سے کتنے لوگوں کو ہم نے ظلم کیا، نقصان پہنچایا، غور کیجیے۔ حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَكَفَيْنَا بِهَا حَاسِبِينَ، ہم ہر چیز کا حساب و کتاب برابر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ٹوٹل ہے ایک دم بہترین ٹوٹل ہے، زبردست، آپ کے کیلکولیشن میں کمی آ سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیلکولیشن میں کمی نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن مجید کے اندر ترازو کا ذکر کرتا ہے کہ اس کا ترازو کیسا ہے، کیا ہماری عام دنیا کے اندر جو ترازو ہے اس ترازو کے جیسا ہے یا کوئی اور ترازو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تولنے والا ہے؟ وہ کون سا میزان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس؟ اللہ کہتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ جب کسی چیز کو وزن کرے گا، تولے گا، اس کے بارے میں بتا رہا ہے یومئذ الحق، آج کا جو دن ہے کوئی معمولی دن نہیں ہے، اللہ کہے گا قیامت کے دن یہ حق کا دن ہے، سارے فیصلے حق کے ساتھ ہونے والے، اس میزان میں ہر عمل کو جانچا جائے گا، ہر عمل کو پرکھا جائے گا، اور حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو تولے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اعمال میں کمی کر دی گئی، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے کیلکولیشن میں کمی آ گئی، نہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا عمل حق کے ساتھ تولے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے اعمال بھاری ہو گئے، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی عبادتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے معاملات کو آپ نے انجام دیا دنیا کے
کے اندر فمن ثقلت موازینہ، تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال بھاری فرما دیں گے اس وقت قیامت۔ فاولئک هم المفلحون، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن کامیابی حاصل کر لیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، جن کے اعمال بھاری نہ ہو سکے، میزان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعمال شمار نہ کیے گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، ایسے وہ لوگ ہوں گے جو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دنیا کے نقصانات کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یاد کیجئے کل قیامت کے دن اگر ہمیں خسارے کا معاملہ آ گیا تو ہم کس کے سامنے وہ دکھائیں گے؟ میرے جنت سے محروم کر دیے جائیں گے، جنتی ساتھیوں سے محروم کر دیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دردناک عذاب جہنم جیسی شے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بما کانوا یعملون، وہ لوگ جو دنیا کے اندر ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ہماری آیتوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل فرما دے۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر اعمال تو کیے لیکن ہمارے اعمال ہلکے پڑ گئے، ہمارے گناہوں کے سامنے ہمارے اعمال کی کوئی وقعت نہیں رہی، ہمارے اعمال بالکل خالی ہو گئے۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ ہمیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، ہمیں عذاب۔ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اپنے ترازو کے سلسلے میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے سورۃ القاریہ میں 30ویں پارے کی آیت، 30ویں پارے میں ایک سورہ سورۃ القاریہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال بھاری ہو گئے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس کے اعمال وزندار ہو گئے، بھاری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کی زندگی عیش و عشرت کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی عیش و عشرت کی زندگی ہو گئی، بہترین زندگی ہو گئی۔ جس طرح دنیا کے اندر عیش و عشرت کے لیے انسان اپنے آپ کو تمام چیزوں کے ساتھ سہولت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، گھروں کے اندر ٹائل لگاتے ہیں، گھروں میں پی او پی کراتے ہیں، چھت جلواتے ہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے، اے سی لگواتے ہیں، کولر لگواتے ہیں، فین لگواتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا رکھنے کے لیے ساری چیزوں کے لیے جو آپ کوششیں کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کس طریقے سے آرام دہ رکھوں، عیش و عشرت کے ساتھ رکھوں، بہترین رکھوں، جتنی کوششیں آپ کرتے ہیں یہ ساری کوششیں آپ کی یہی رہ جانے والی ہے۔ اس قیامت کے لیے کوشش کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آپ کے اعمال کو رکھے گا، آپ اس وقت اپنے آپ کو عیش و عشرت والا بنائیے کہ آپ کے اعمال جب تولے جائیں ترازو میں بھاری ہو جائیں، وزندار ہو جائیں۔ میں ذکر کروں گا آگے وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہترین اعمال میں ہمیں شمار فرمائے گا۔ وہ ترازو میں بھاری ہونے والے اعمال کون سے، میں ان کا ذکر کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جس کے اعمال وزندار ہو گئے، بہترین طریقے سے اس کی زندگی ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اس کی آخرت بن جائے گی جس کے اعمال بہترین ہو گئے، وزندار ہو گئے، اور جو شخص جس کے اعمال میں کمی ہو گئی، جس نے دنیا میں کوئی خاص عبادتیں نہیں کی، برائے نام لوگوں کو دیکھ کر مسجد آتا، نماز پڑھ کے چلا جاتا، خطیب کی بات کا کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی زندگی پر، اپنی زندگی کو کبھی تبدیل نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں جانتا، اللہ کی کتاب سے دور، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور، حتیٰ کہ یہ بندہ آخرت کی زندگی سے بے فکر ہو کر جیتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں ایسا انسان ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بے حساب عمل تو کرے گا لیکن اس کا سارا عمل اللہ کے یہاں کوئی معنی رکھتا نہ ہوگا۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، ہم اعمال تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے اعمال کا خود ہمیں اعتبار نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے کہ نہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے، اس کا جب اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، ہلکے پڑ جائیں گے، اللہ کہے گا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ڈال دو اس کو لے جا کر کے ہاویہ میں۔ پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، یہ ہاویہ کیا ہے، یہ ماہیہ کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں
کہتا ہے سن لو نار حامیہ، ایک جہنم کا گڑھا ہے، ایسا گڑھا جس میں جہنمی ہوں گے، اس گڑھے میں لے جا کر ڈال دیا جائے گا جس کے اعمال ہلکے پڑ جائیں گے۔ خدا را اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے اعمال کو وزندار بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وزندار اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہلکا نہ کرے۔ حاضرین گرامی، یہ تھے ترازو کے سلسلے میں چند باتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ترازو ہے وہ ترازو ایسا ترازو ہے کہ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے، آج ہم اپنے آپ کو جسم کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو تراشنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے جسم کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے آخرت کی فکر کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ترازو میں تولے جائیں گے تو ہمارے اعمال کیا ہوں گے، اس وقت ہماری حقیقت کیا ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز ذکر کی قیامت کے سلسلے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے سامنے 99 دفتر کھول کر سامنے رکھ دے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ 99 دفتر اس کے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا بتاؤ اس میں سے تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں جنت میں داخل کروں۔ بندہ اپنے سارے اعمال کو ٹٹولے گا، 99 دفتر کھول کر پڑھتا رہے گا، سارے اعمال کو ٹٹولے گا، ڈھونڈے گا، تلاشے گا، لیکن میرے بھائیوں اس کو کوئی ایسا عمل نہیں ملے گا جس کی وجہ سے اس کے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلے کا سبب بنا سکے۔ بڑے افسوس کی بات ہوگی، بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ ایسا بندہ جو اپنے اعمال کو تلاشنے کی تو کوشش کرے گا لیکن کچھ نہ ملے گا۔ اللہ کہے گا ایک عمل بتا، کوئی ایک عمل، ایک ایسا عمل مجھے بتا جس کے ذریعے میں تجھے جنت میں داخل کر دوں۔ بندہ تلاشے گا، کہے گا اللہ کوئی میرا ایسا عمل نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا ٹھیک ہے کوئی تمہارا ایسا عمل نہیں ہے، اچھی طرح سے دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے فرشتوں نے لکھنے میں کوئی غلطی نہ کر دی ہو۔ اللہ وہ کہے گا اللہ ایسا مناسب نہیں ہے کہ تیرے فرشتوں نے لکھنے میں غلطی کی ہو، میں خود جانتا ہوں، میری ساری زندگی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، میں نے اس کتاب کے اندر اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کی ہے، کوئی ایسا عمل میرا نہیں ہے جس کے ذریعے میں تیرے سامنے اپنے آپ کو جنت کا مطالبہ کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ کہے گا، اللہ خود کہے گا میرے بندے میں تیرا ایک عمل ایسا جانتا ہوں، وہ عمل تیرا ایسا ہے کہ یہ تیرے سارے دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تیرے اس ایک عمل کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تیرا وہ ایک عمل ایسا ہے کہ وہ بھاری کر دینے والا ہے تیرے سارے اعمال کے اوپر۔ بندہ تعجب کرے گا، حیران ہو جائے گا کہ اللہ کون سا عمل ہو سکتا ہے جس کو میں نہیں جانتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے کیا اتنا بھاری عمل جو تیرے یہاں اتنا رتبہ رکھنے والا ہے۔ اللہ کہے گا تو نے دنیا کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری تھی، یہ وہ عمل تیرا ایسا ہے، تیرے 99 دفتر جس میں گناہوں کا پورا بھنڈار بھرا ہوا ہے وہ ایک طرف رکھ دیا گیا اور یہ ایک کلمہ ایک پڑھے میں رکھ دیا گیا، تیرا وہ ایک کلمہ ایسا ہے جو تیرے 99 دفتر پر بھاری پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی تفسیر کو آج سمجھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ کلمہ گو تو بہت ہیں، زبان سے ادا تو کر دیتے ہیں لیکن کبھی اس کے معنی مفہوم پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر بھی درگاہوں پر جاتے ہیں، چلوں پر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے پوچھتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ دعویٰ تو کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بہت دور زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی سے بہت دور زندگی گزارنے والے ہو جاتے ہیں۔ اتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، آج سخت ضرورت ہے اس کلمے کو سمجھنے کی اور اس کلمے کی اہمیت کو سمجھنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے پیچھے فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ دنیا میں ہم جو عمل کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دیکھ رہے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے تو چھپ کر ہمارے برے اعمال تو ہم کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے ان کے پیچھے فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔
اللہ خود قرآن مجید کے اندر کہتا ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جو لوگ ملاقات کرتے ہیں قیامت کے دن ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ہم نے ان کے ساتھ دو فرشتے رکھے ہیں، عن الیمین جو سیدھے ہاتھ پر ایک ہے، وعن الشمال اور ایک بائیں ہاتھ پر ایک ہے، آپ کے لیفٹ ہینڈ میں اور آپ کے رائٹ ہینڈ میں دونوں فرشتے آپ کے پاس موجود ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو لفظ نکالے کسی کے سلسلے میں برا ہو کسی کے سلسلے میں بھلا ہو، اچھا ہو یا برا، جو لفظ آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں فرشتے فوراً اسے نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ یہی دفتر کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تولنے والا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، زبان سے ہم کچھ بھی ادا کرتے ہیں، ہماری زبانوں سے بہت کچھ پھسل جاتا ہے، ہماری زبانوں سے بہت کچھ لوگوں کے سلسلے میں نکل جاتا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر کبھی پکڑ نہیں کرتے ہیں کہ میری زبان سے کیا نکل گیا، میں نے کس کے سلسلے میں ناحق تلفی کر دی، میں نے کس پر اپنی زبان سے ظلم کر دیا، میں نے کس کو برا بھلا کہا، یہ تمام چیزیں ہم نوٹ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے لگا رکھے ہیں، وہ سب نوٹ کر کے رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ کی پکڑ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا اور سوال بھی کرے گا۔ اسی طریقے سے وہ فرشتے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کا نام بھی ذکر کیا اور ان کے بارے میں ان کا تذکرہ بھی کیا۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، میں نے تمہارے اوپر دو نگہبان فرشتے بنا رکھے ہیں، دو فرشتے ایسے ہیں جو تمہاری رات و دن نگہبانی کرتے ہیں، تمہاری نگرانی کرتے ہیں، تمہارے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، تمہارے ہر چیز پر نظر رکھنے والے ہیں، ہر بات کو تمہاری لکھ کر نوٹ کر کے رکھنے والے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کرامن کاتبین، دو بزرگ فرشتے ہیں لکھنے والے جن کو کرامن اور کاتبین کہا گیا۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو وہ تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے آپ نے گناہ کے کام کیے اور تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کا ناحق مال ڈال لیا، کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی کے تعلقات جو ہے خراب کر لیے، یہ تمام جو تم برے کام کرتے ہو، یہ تمام برے اعمال جو تم دنیا کے اندر کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتے ہو، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام چیزوں کو اپنے دو فرشتوں کے ذریعے سے دفتر میں نوٹ کروا دیا ہے۔ ہر چیز کا تمہارے سامنے حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ یہ تو رہی تمام باتیں کہ ترازو کیا ہے، ترازو کے اندر وہ اعمال جو تولے، ترازو میں وزنی اعمال کون سے ہیں، ذرا غور سے سننا، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں اگر ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر وزن فرما دے گا اور اس کے ذریعے ہماری نجات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسالت کی گواہی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ توحید ایسی چیز ہے جس بندے کے پاس اگر توحید ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم دنیا بھر زمین بھر کر کے آسمان بھر کر کے ساتوں آسمان ساتوں زمین بھر کر کے گناہ لے آؤ، اور اگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ اگر تم نے ادا کیا ہے اپنی زبان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَآمُرَكُمَا بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، جنہوں نے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے، انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹوں کو بلا کر کے کہا میں تم کو حکم دیتا ہوں تم لا الہ الا اللہ کہا کرو دنیا کے اندر جب تک رہا کرو، فإن السماوات والأرض ما فيها لو وزعت في خفة الميزان ووزعت له لا إله إلا الله في الكفة الأخرى أرجع۔ انہوں نے کہا کہ اگر زمین آسمان اور زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کا یہ جو کلمہ ہے سب سے زیادہ بھاری ہو جانے والا۔ اللہ اکبر۔ جب بھی آپ خالی وقت میں رہیں اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری کریں، اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ہمیشہ توحید والا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دکھلائیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کلمے کی بابرکت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے حسن اخلاق، بہترین آپ کے اخلاق ہونے چاہیے۔ یہ اخلاق ایسی چیز ہے جو قیامت کے دن آپ کے میزان میں آپ کو جب تولا جائے گا آپ کے اعمال کو،
وہ بڑے کام آنے والے ہیں، وزندار ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامۃ من خلق حسن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو کوئی ایسا عمل ہو ہی نہیں سکتا جو میزان میں ڈالا جائے کل قیامت کے دن، اور جب اسے تولا جائے تو اس کے بہترین اخلاق ہی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے وزندار کہلانے کے لائق ہوں گے۔ آپ کے اخلاق اچھے، لوگوں سے بات کرنے کے طریقے آپ کے پاس اچھے ہوں، ادب کے ساتھ بات کریں، نرمی کے ساتھ بات کریں، لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں اپنے آپ کو جھکائے رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تکبر کے ساتھ زندگی گزاریں، لوگوں کے ساتھ بڑے منہ پر انداز میں آپ بات کریں اور آپ کے اخلاق برے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق سے، بہترین اخلاق سے آپ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ وہ چیز ہے جو عام طور پر دکھائی تو نہیں نظر آتی ہے، انسان کے اندر ہوتی ہے، اور یہ خصلت ایسی چیز ہے کہ یہ کل قیامت کے دن آپ کے میزان میں وزندار ہونے والی ہے۔ لہذا اچھے اخلاق بنائیں، بہترین اخلاق سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پیش آئیں، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جو کل قیامت کے دن وزندار ہونے والی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ اپنی زبان پر جاری کر لو۔ لا الہ الا اللہ اپنی زبان پر جاری کر لو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسی چیز ہے جو وزندار ہوگی آپ کے میزان میں، آپ کے جو ہے تولنے میں، آپ کو جب ڈالا جائے گا اس کلمے کو تو وزندار ہوگا۔ بہترین کلمہ ہے، بڑا آسان کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ اکبر، معمولی کلمات ہیں لیکن ان کلمات کی فضیلت کو آج ہم نہیں جانتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مؤذن اذان دیتا ہے ہم جواب نہیں دیتے ہیں۔ بڑے جامع کلمات ہیں، بہترین کلمات ہیں، لیکن ہم نے کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، دنیا میں اتنے ہم لوگ مصروف ہیں، اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیے ہیں کہ ہم اذان کی کبھی کلمات کا جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ دوسری چیز ہے اللہ اکبر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ وزندار ہے، بہترین اعمال میں سے۔ تیسرا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وزن رکھنے والا ہے سبحان اللہ، بڑا آسان ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، اپنی زبان پر اس کو ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے میزان میں بہت وزندار ہے یہ کلمہ۔ چوتھا کلمہ یہ الحمدللہ، یہ کلمہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وزندار ہے، میزان میں تولا جائے گا تو اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ اگر کسی کی نیک اولاد مر جاتی ہے، کسی کی نیک اولاد اگر مر جاتی ہے تو اس کے مر جانے کے بعد باپ کا یہ کام ہے کہ اس نیک اولاد کے مرنے پر اپنے آپ کو صبر کر لینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا بہترین مقام اس کے لیے ہے کہ جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کے صبر کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وزندار فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث بخاری شریف کی آخری حدیث آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کتاب کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں سن لو، کلمتان حبیبتان، 2 کلمے ایسے ہیں بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا محبت کرتا ہے ان کلمات سے، اللہ کو بڑے پسند ہے یہ 2 کلمے، خفیفتان علی اللسان، زبانوں پر بہت ہلکے ہیں، بولنے میں بہت آسانی کے ساتھ، آسانی سے آپ کو ادا کرنے کے لیے بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن یہی 2 کلمے جب ترازو میں ڈالے جائیں گے سب پر بھاری پڑ جانے والے۔ ثقیلتان فی المیزان کیا ہے وہ 2 کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے بڑے آسان کلمے، لیکن اللہ کو پسند ہے، ساتھ ہی ساتھ زبانوں پر آسان، اس کے بعد وزن کیے جائیں سب پر بھاری پڑ جانے والے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔